बेगम शायरी सच बोलती है। सरफराज आबिदी के साथ। औज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामीन इकराम अस्सलामु अलैकुम पाकिस्तान। शहर कायद कराची पाकिस्तान से आपका मेज़बान सरफराज आबिदी शायरी सच बोलती के साथ हाजिर। 15 अगस्त हमारे अहद के दो ऐसे शुरा इकराम जिनका ताल्लुक़ अहद हाजिर के शुरा इकराम से है। हमारी मुराद है शायर इब्न शायर जनाब यासिर सईद सिद्दीकी साहब इब्न जनाब सईद ज़फ़र सिद्दीकी साहब मुक़ीम कराची पाकिस्तान। और दूसरे शायर और ब्रॉडकास्टर हिदायत सायर साहब। हर दो शुरा इकराम का आज 15 अगस्त को यौम विलादत है। ढेरों दिली दुआएं, सलामत रहिए यासिर सईद सिद्दीकी साहब और हिदायत सायर साहब, जीते रहिए। आप अहबाब को खुशामदीद कहते हैं। यासिर सईद सिद्दीकी साहब वतन की मोहब्बत में फरमाते हैं कि इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, मुझको वतन की मिट्टी की खुशबू से प्यार है। इसमें गुंधी हुई है मोहब्बत की चाशनी, मुझको वतन की मिट्टी की खुशबू से प्यार है। शायरी सच बोलती है। क्या कहने जनाब यासिर सईद सिद्दीकी साहब इब्ने सईद ज़फ़र सिद्दीकी साहब, शायर इब्ने शायर। डॉक्टर साहब को खुश आमदीद कहते हैं। इस्लामाबाद पंजाब पाकिस्तान से हमारे हद के मारूफ शायर जनाब डॉक्टर शहबाज अंबर रांझा साहब शिरकत फरमाई आपने, जीते रहिए, खुश आमदीद। आज यासिर सईद सिद्दीकी साहब और हिदायत सायर साहिबान का ख़ास दिन है 15 अगस्त। यासिर सईद सिद्दीकी साहब अपने कलाम में फरमाते हैं कि मैं जलाता रहा दिया बरसों, मैं जलाता रहा दिया बरसों और बुझाती रही हवा बरसों, मैं जलाता रहा दिया बरसों और बुझाती रही हवा बरसों। उसने जाते हुए पुकारा था, उसने जाते हुए पुकारा था, मुझको आती रही सदा बरसों। तल्ख लहजे की काट ऐसी थी, तल्ख लहजे की काट ऐसी थी, जख्म रिश्ता रहा मेरा बरसों। वो मोहब्बत तो 4 दिन ही रही, वो मोहब्बत तो 4 दिन ही रही, जिसकी मिलती रही सजा बरसों। एक ताल्लुक को तोड़ बैठा तो, एक ताल्लुक को तोड़ बैठा तो मैं भी खुद से रहा जुदा बरसों। एक ताल्लुक को तोड़ बैठा तो मैं भी खुद से रहा जुदा बरसों। मैं जलाता रहा दिया बरसों और बुझाती रही हवा बरसों। उसने जाते हुए पुकारा था, मुझको आती रही सदा बरसों। तल्ख लहजे की काट ऐसी थी, जख्म रिश्ता रहा मेरा बरसों। वो मोहब्बत तो 4 दिन ही रही, जिसकी मिलती रही सजा बरसों। एक ताल्लुक को तोड़ बैठा तो मैं भी खुद से रहा जुदा बरसों। मैं जलाता रहा दिया बरसों और बुझाती रही हवा बरसों।
شاعری سچ بولتی ہے اس کلام کے خالق جناب یاسر سعید صدیقی صاحب 15 اگست 1977 1977 جیتے رہیے دنیا میں تشریف لائے 15 اگست کو یاسر سعید صدیقی صاحب. ان کے والد صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے. سائنسدان، کیمیا گر اور معروف شاعر جناب سعید الظفر صدیقی صاحب کے فرزند ہیں، یعنی شاعر ابن شاعر یاسر سعید صدیقی صاحب، مقیم کراچی پاکستان. یاسر سعید صدیقی صاحب کا خاص دن 15 اگست. فرماتے ہیں ہم غور سے انجام سفر دیکھ رہے ہیں، ہم غور سے انجام سفر دیکھ رہے ہیں، رقصاں ہے جدھر موت ادھر دیکھ رہے ہیں. ہم غور سے انجام سفر دیکھ رہے ہیں، رقصاں ہے جدھر موت ادھر دیکھ رہے ہیں. پہنچی ہے کہاں عقل کہ اس دور کے بچے، پہنچی ہے کہاں عقل کہ اس دور کے بچے، ماتھے پر جو لکھا ہے وہ ڈر دیکھ رہے ہیں. تم کو جو لگانے ہیں نئے پیڑ لگاؤ، تم کو جو لگانے ہیں نئے پیڑ لگاؤ، ہم اپنے ابھی بوڑھے شجر دیکھ رہے ہیں. ہاتھوں کی لکیروں میں تو لکھا نہیں کچھ بھی، ہاتھوں کی لکیروں میں تو لکھا نہیں کچھ بھی، ہاتھوں کی لکیروں کو مگر دیکھ رہے ہیں. طوفان کے تھپیڑوں میں وہ شدت نہیں باقی، طوفان کے تھپیڑوں میں وہ شدت نہیں باقی، ہم ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں. طوفان کے تھپیڑوں میں وہ شدت نہیں باقی، ہم ماں کی دعاؤں کا اثر دیکھ رہے ہیں. ہم غور سے انجام سفر دیکھ رہے ہیں، رقصاں ہے جدھر موت ادھر دیکھ رہے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے. جناب یاسر سعید صدیقی صاحب کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں اور پسند فرما رہے ہیں اسلام آباد پنجاب پاکستان سے ہمارے عہد کے معروف شاعر ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب. بہت شکریہ سر. کتابوں کے حوالے سے یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ اس شہر میں فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں کتابیں، اس شہر میں فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں کتابیں، شرمندہ میرے سامنے ہوتی ہیں کتابیں. اس شہر میں فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں کتابیں، شرمندہ میرے سامنے ہوتی ہیں کتابیں. تنہائی کا غم ان پہ قیامت سے نہیں کم، تنہائی کا غم ان پہ قیامت سے نہیں کم. ایک دوسرے کو دیکھ کے روتی ہیں کتابیں. تھوڑی ہی سہی تم میری قیمت تو لگاؤ، تھوڑی ہی سہی تم میری قیمت تو لگاؤ، جاتے ہوئے ہر شخص سے کہتی ہیں کتابیں. اس صورت حالات پہ ماتم ہی کروں گا، اس صورت حالات پہ ماتم ہی کروں گا، بکتی نہیں اس شہر میں بنٹتی ہیں کتابیں. سن لو گے تو قسمت پہ میری رشک کرو گے، سن لو گے تو قسمت پہ میری رشک کرو گے، کمرے میں میرے ساتھ ہی سوتی ہیں کتابیں. اور آخری شعر میں یاسر سعید صدیقی فرماتے ہیں کہ اللہ کا احسان ہے لوگوں کی محبت، اللہ کا احسان ہے لوگوں کی محبت، تحفے میں ہمیں آج بھی ملتی ہیں کتابیں. اللہ کا احسان ہے لوگوں کی محبت، تحفے میں ہمیں آج بھی ملتی ہیں کتابیں. اس شہر میں فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں کتابیں، شرمندہ میرے سامنے ہوتی ہیں کتابیں. تنہائی کا غم ان پہ قیامت سے نہیں کم، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتی ہیں کتابیں. تھوڑی ہی سہی تم میری قیمت تو لگاؤ،
جاتے ہوئے ہر شخص سے کہتی ہیں کتابیں، اس صورت حالات پہ ماتم ہی کروں گا، بکتی نہیں اس شہر میں بٹتی ہیں کتابیں، سن لو گے تو قسمت پہ میری رشک کرو گے، کمرے میں میرے ساتھ ہی سوتی ہیں کتابیں، اللہ کا احسان ہے لوگوں کی محبت، تحفے میں ہمیں آج بھی ملتی ہیں کتابیں، تحفے میں ہمیں آج بھی ملتی ہیں کتابیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، شاعر ابن شاعر یاسر سعید صدیقی صاحب کراچی میں مقیم ہے۔ 15 اگست آج ان کا خاص دن ہے۔ 15 اگست 1977 1977 دنیا میں تشریف لائے۔ آج ان کے خاص دن کو خاص بنانے کے لیے بندہ حاضر ہے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب ابن سعید ظفر صدیقی صاحب، ان کے والد صاحب اپنے عہد کے معروف شاعر رہے، کیمیا گر، سائنسدان اور معروف شاعر جناب یاسر سعید ظفر صدیقی صاحب کے فرزند یاسر سعید صدیقی صاحب ادب وراثت میں ملا، ظاہر ہے کہ گھر سے تربیت ہوئی، بہت اچھے شاعر بھی ہیں اور ساتھ ساتھ ناظم مشاعرہ، یعنی مشاعروں کی نظامت بھی خوب فرماتے ہیں۔ جیتے رہیے جیتے رہیے۔ ابھی چند لمحات قبل ہماری ملتان کی پیاری بیٹیا RJ حجاب فاطمہ براہ راست تھیں، FM 101 ملتان سے پروگرام کرتی ہیں، اس کے بعد اپنے پرائیویٹ اسٹوڈیو سے بھی براہ راست ہوتی ہیں۔ وہاں محمد شعیب صاحب میاں والی سے شریک ہوا کرتے ہیں۔ آج ہم بھی وہاں تھوڑی دیر کے لیے شریک ہوئے اور محمد شعیب صاحب میاں والی سے حجاب فاطمہ کے بعد یہاں بھی موجود ہیں۔ خوش آمدید، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ میاں والی پنجاب پاکستان سے بہت خوب، سبحان اللہ، اور فرما رہے ہیں بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کمال پوئٹری کون سی؟ یہ جو بھی یاسر سعید صدیقی صاحب فرما رہے تھے کہ اس شہر میں فٹ پاتھ پہ بکتی ہیں کتابیں، شرمندہ میرے سامنے ہوتی ہیں کتابیں، تنہائی کا غم ان پہ قیامت سے نہیں کم، ایک دوسرے کو دیکھ کے روتی ہیں کتابیں، تھوڑی ہی صحیح تم میری قیمت تو لگاؤ، جاتے ہوئے ہر شخص سے کہتی ہیں کتابیں، اس صورت حالات پہ ماتم ہی کروں گا، بکتی نہیں اس شہر میں بٹتی ہیں کتابیں، سن لو گے تو قسمت پر میری رشک کرو گے، کمرے میں میرے ساتھ ہی سوتی ہیں کتابیں، اور اللہ کا احسان ہے لوگوں کی محبت، تحفے میں ہمیں آج بھی ملتی ہیں کتابیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جی یاسر سعید صدیقی صاحب کا کلام پسند فرما رہے ہیں آپ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ محمد شعیب صاحب میاں والی پنجاب پاکستان سے، آپ کو ابھی تک سننے کا اعزاز حاصل نہیں ہو سکا، محمد شعیب صاحب نے اسٹوڈیو بنایا ہے، ایس جانی اسٹوڈیو، اور صرف پکچر پہ اکتفا کروا رہے ہیں، کچھ بولتے کیوں نہیں، آواز نہیں آ رہی آپ کی، پکچر ہی پکچر آ رہی ہے، کیا بات ہے شعیب صاحب، جیتے رہیے۔ آپ کا اسٹوڈیو، اس میں آواز کب آئے گی، افتتاح کب ہوگا بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔ میاں والی پنجاب پاکستان سے محمد شعیب صاحب ہیں اور اسٹوڈیو بن گیا ہے ان کا، ایس جانی اسٹوڈیو، اور ڈاکٹر شہباز عنبر رانجھا صاحب ہمارے عہد کے معروف شاعر اسلام آباد سے شریک ہیں، ہمیشہ کی طرح محبتوں سے نواز رہے ہیں، بہت شکریہ۔ باقی اب آپ کہاں ہیں؟ ہدایت سائر صاحب بھی ہمارے براڈ کاسٹر ہیں، ابھی جشن آزادی کے موقع پر بھی ریڈیو پاکستان سے پروگرام کر رہے تھے، جس میں محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ان کی مہمان رہیں۔ ہدایت سائر صاحب براڈ کاسٹر، نوجوان شاعر۔ ہدایت سائر صاحب بھی کراچی میں ہیں، بہت اچھے شعر کہتے ہیں یہ بھی ماشاءاللہ۔ اچھا، ہدایت سائر صاحب کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ان کی ایک نظم ایک صاحب نے شیئر کی ہے، ان کا نام ہے نوید عباس صاحب۔ نوید عباس صاحب نے ہدایت سائر صاحب براڈ کاسٹر اور شاعر، 15 اگست آج ان کا بھی یوم ولادت ہے، ان کی ایک نظم شیئر کرتے ہوئے
तमहीद बांधी है कि कुछ अल्फाज दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि वो सिर्फ नज़्म या उसका हिस्सा नहीं रहते बल्कि ज़िंदगी की बाज़ गश्त बन जाते हैं। फरमाते हैं नवीद अब्बास साहब कि मेरे दोस्त हिदायत सायर की लिखी हुई नज़्म में भी ऐसा ही इजहार नज़र आता है जो मुझे उस बचपन की तरफ ले गई जिसे हम सब कहीं पीछे छोड़ आए हैं। तो ये नज़्म सुनिएगा। और नवीद अब्बास साहब कहते हैं कि ये सिर्फ़ एक ज़ाती तजुर्बा नहीं, हम सब का मुश्तरका एहसास है, मशीनी ज़िंदगी में कहीं खो जाने का एहसास। तो मुमकिन है कि आपको भी ये बचपन में ले जाए। कभी फुर्सत मिले तुमको इस नज़्म का उन्वान है, नवीद अब्बास साहब ने शेयर की है और इसके शायर हैं ब्रॉडकास्टर और शायर जनाब हिदायत सायर साहब। कभी फुर्सत मिले तुमको, इस नज़्म में हिदायत सायर साहब ने फरमाया कि मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ, मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ। कभी फुर्सत मिले तुमको तो इतना काम कर लेना, मेरे कश्मीर जाना तुम। देखें इस नज़्म में हिदायत सायर साहब का थोड़ा सा हुदूद अरबा भी मिल रहा है। मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ, कभी फुर्सत मिले तुमको तो इतना काम कर लेना, मेरे कश्मीर जाना तुम। मेरे कश्मीर जाना तुम, सफ़र करना मेरे गाँव को जाती हर सड़क पर तुम। बतौर ख़ास तुम जाना आवाना बाद बैठक से ज़रा आगे। बतौर ख़ास तुम जाना आवाना बाद बैठक से ज़रा आगे। पुरानी उस सड़क पर जो रहीमाबाद से देसाह जाती है, तुम्हें एहसास होगा मुश्किलों की राह पर चलते मुसाफिर को कोई मुश्किल थकाती है, कभी ना रोक पाती है। कभी फुर्सत मिले तुमको मेरे स्कूल जाना तुम। कभी फुर्सत मिले तुमको मेरे स्कूल जाना तुम। तुम्हें देसाह से पहले मेरे बरियूट की उस समत मुड़ना है जहाँ बरियूट का स्कूल वाक़े है। उसी स्कूल में मैंने अलिफ से आगाज़ बांधा था। उसी स्कूल से मैंने अलिफ अल्लाह से आगाज़ बांधा था। मगर अफसोस सद अफसोस के पहुँचा नहीं हूँ बेतलक अब भी उसी स्कूल के हर एक कोने में। तुम्हें हंसता हुआ मेरा कहीं बचपन नज़र आए तो उसको साथ ले आना। उसे कहना मैं अपनी फ़िक्र की उस पहली सीढ़ी पर तुम्हें जब छोड़ आया था बहुत खुश था, बहुत खुश था। तुम्हें मालूम ही होगा मगर अब हाल छोड़ो खैर। उसे कहना मुझे फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें अब याद ही कर लूँ। उसे कहना कि आईना नहीं देखा है मुद्दत से, मैं आवाज़ों में ऐसा घिर चुका हूँ अब कि ख़ुद को भी पुकारूं तो सुनाई दे नहीं पाती मेरी आवाज़ मुझको भी। कि ख़ुद को भी पुकारूं तो सुनाई दे नहीं पाती मेरी आवाज़ भी मुझको। मेरे हर सू मशीनें हैं, मशीनी हो चुका हूँ मैं। मेरे हर सू मशीनें हैं, मशीनी हो चुका हूँ मैं। मशीनें कब किसी को याद करती हैं, मशीनें कब किसी को याद करती हैं, मशीनें कब किसी को याद करती हैं। सामीन इकराम, हिदायत सायर ब्रॉडकास्टर, शायर 15 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले शायर हिदायत सायर साहब की ये नज़्म, इसमें देसाह और बरियोट आज़ाद कश्मीर के गांव के नाम आए हैं। देसाह और बरियोट ये जो दो नाम आए हैं ये आज़ाद कश्मीर के गांव के नाम आए हैं। एक बार फिर मुकर्रर सुन लीजिए और आपको खुशामदीद कहते हैं जी। ये नज़्म तसलसल के साथ एक बार फिर हम चाहेंगे। बहुत अच्छी नज़्म है, बचपन में ले गए नवीद अब्बास साहब ने इसे ख़ास तौर पर शेयर किया। इनके दोस्त हैं नवीद अब्बास साहब, तो उन्होंने बताया कि भाई कुछ अल्फाज दिल के इतने करीब आ जाते हैं कि वो सिर्फ़ नज़्म या उसका हिस्सा नहीं रहते बल्कि ज़िंदगी की बाज़ गश्त बन जाते हैं। और नवीद अब्बास फरमाते हैं कि मेरे दोस्त हिदायत सायर की लिखी हुई नज़्म में भी ऐसा ही इजहार नज़र आता है जो मुझे उस बचपन की तरफ ले गई जिसे हम सब कहीं पीछे छोड़ आए। ये सिर्फ़ एक ज़ाती
तजुर्बा नहीं, हम सब का मुश्तरका एहसास है, मशीनी ज़िंदगी में कहीं खो जाने का एहसास। तो इस एहसास को हम कभी फुर्सत मिले तुमको के उन्वान से मुकर्रर हम चाहेंगे इसे शामिल करें। लेकिन पहले आपकी जानिब तवज्जो करते हैं कि क्योंकि हम दीवारों से बातें नहीं कर रहे हैं, हमारे साथ अहबाब शरीक हैं और अहबाब में हमारे सीनियर्स भी हमारा साथ देते हैं, हमारे अहले कलम साथ देते हैं। हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर मोहब्बत से नवाजती हैं हमेशा। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा शरीक हैं। बहुत शुक्रिया मैडम। मैडम मैडम वालेकुम अस्सलाम। ज़हीर नसीब के हमारे सीनियर खुसूसी तौर पर ब्रॉडकास्टर और हमारी सीनियर शायरा मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा हमेशा मोहब्बतों से नवाजती हैं। मैडम शरीक हैं। वालेकुम अस्सलाम। मैडम फरमाती हैं कि रबीउल अव्वल का महीना मुबारक, बहुत मुबारक हो। आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो। और शुएब साहब फरमा रहे हैं इंशाल्लाह जल्द ही स्टूडियो का आगाज़ हो जाएगा। शुएब साहब शरीक हैं मियाँ वाली पंजाब पाकिस्तान से। एस जानी के नाम से इनका स्टूडियो कायम हो चुका है। तो जीते रहिए, अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाए। मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा इनायत नवाजिश करम शुक्रिया। डॉक्टर शहबाज अम्बर रांझा साहिब शरीक हैं हमारे हद के मारूफ शायर इस्लामाबाद से। और अब हमारी मैडम आ गई हैं, हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान। और अभी हम जिक्र कर रहे थे कि जश्न आज़ादी के मौके पर हिदायत साहिर साहब रेडियो पाकिस्तान कराची के स्टूडियो से मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे और मोहतरमा डॉक्टर फ़ातिमा हसन साहिबा उसमें शरीक रहीं आज़ादी के हवाले से। तो वो नज़्म हिदायत साहिर साहब जिनका भी आज ख़ास दिन है, 15 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। इनके दोस्त ने क्या खूबसूरत एक बचपन की यादों में खो जाने वाली नज़्म, इसमें आज़ाद कश्मीर के जो गांव हैं उनके कुछ नाम भी आए हैं, कुछ कैफियत बयान किए। एक बार फिर सुन लीजिए, हमें भी अच्छी लगी। नवीद अब्बास साहब इनके दोस्त ने ये शेयर किए कि कभी फुर्सत मिले तुमको। ये सिर्फ एक ज़ाती तजुर्बा नहीं बल्कि नवीद अब्बास फरमाते हैं कि हम सब का मुश्तरका एहसास है मशीनी ज़िंदगी में कहीं खो जाने का, कभी फुर्सत मिले तुमको। इस नज़्म में हिदायत साहिर साहब ने लिखा, तहरीर फरमाया, मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ, मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ। कभी फुर्सत मिले तुमको तो इतना काम कर लेना मेरे कश्मीर जाना तुम। मैं कैसे रास्तों से हो के इस मंजिल पे आया हूँ, कभी फुर्सत मिले तुमको तो इतना काम कर लेना मेरे कश्मीर जाना तुम। सफ़र करना मेरे गाँव को जाती हर सड़क पर तुम, सफ़र करना मेरे गाँव को जाती हर सड़क पर तुम। बतौर ख़ास तुम जाना आवानाबाद बैठक से ज़रा आगे, पुरानी उस सड़क पर जो रहीमाबाद से देसाह जाती है। तुम्हें एहसास होगा मुश्किलों की राह पर चलते मुसाफिर को कोई मुश्किल थकाती है, कभी ना रोक पाती है। कभी फुर्सत मिले तुमको मेरे स्कूल जाना तुम। तुम्हें देसाह से पहले मेरे बरियूट की उस समत मुड़ना है जहाँ बरियूट का स्कूल वाक़े है। उसी स्कूल से मैंने अलिफ अल्लाह से आगाज़ बांधा था। मगर अफसोस सद अफसोस के पहुँचा नहीं हूँ बेतलक अब भी। उसी स्कूल से मैंने अलिफ अल्लाह से आगाज़ बांधा था, मगर अफसोस सद अफसोस के पहुँचा नहीं हूँ बेतलक अब भी। उसी स्कूल के हर एक कोने में तुम्हें हंसता हुआ मेरा कहीं बचपन नज़र आए तो उसको साथ ले आना। उसे कहना मैं अपनी फ़िक्र की उस पहली सीढ़ी पर तुम्हें जब छोड़ आया था बहुत खुश था, बहुत खुश था, तुम्हें मालूम ही होगा। मगर अब हाल छोड़ो, खैर। उसे कहना मुझे फुर्सत नहीं मिलती तुम्हें अब याद ही कर लूँ। उसे कहना कि आईना नहीं देखा है मुद्दत से, मैं आवाज़ों में ऐसा घिर चुका हूँ अब कि ख़ुद को भी पुकारूँ तो सुनाई दे नहीं पाती मेरी आवाज़ भी मुझको। मेरे हर सू मशीनें हैं, मशीनी हो चुका हूँ मैं। मशीनें कब किसी को याद करती हैं, मेरे हर सू मशीनें हैं, मशीनी हो चुका हूँ मैं। मशीनें कब किसी को याद करती हैं, मशीनें कब किसी को याद करती हैं। शायरी सच बोलती है।
कभी फुर्सत मिले तुमको। खूबसूरत नज़्म जनाब हिदायत सायर, नौजवान आरजे, प्रेजेंटर, रेडियो पाकिस्तान और मुख्तलिफ चैनल्स पे प्रोग्राम करते आए हैं। ये उनकी नज़्म पेश की गई और हिदायत सायर साहब नौजवान प्रेजेंटर हैं, रेडियो के मेज़बान हैं, बहुत अच्छे और बहुत अच्छे शायर भी हैं। फरमाते हैं, कौन कहता है जोड़ देता है, कौन कहता है जोड़ देता है, इश्क बंदे को तोड़ देता है। कौन कहता है जोड़ देता है, इश्क बंदे को तोड़ देता है। वो ड्रामा निगार कैसा है, वो ड्रामा निगार कैसा है, जो कहानी को मोड़ देता है। साथ जिसका भी दायमी समझो, साथ जिसका भी दायमी समझो, वही रास्ते में छोड़ देता है। तोड़कर पल में जोड़ता है मुझे, तोड़कर पल में जोड़ता है मुझे, जोड़कर फिर वो तोड़ देता है। हिज्र जालिम है इस कदर जालिम, हिज्र जालिम है इस कदर जालिम, खून दिल का निचोड़ देता है। हिज्र जालिम है इस कदर जालिम, खून दिल का निचोड़ देता है। कौन कहता है जोड़ देता है, इश्क बंदे को तोड़ देता है। वो ड्रामा निगार कैसा है, वो ड्रामा निगार कैसा है, जो कहानी को मोड़ देता है। साथ जिसका भी दायमी समझो, वही रास्ते में छोड़ देता है। तोड़कर पल में जोड़ता है मुझे, तोड़कर पल में जोड़ता है मुझे, जोड़कर फिर वो तोड़ देता है। हिज्र जालिम है इस कदर जालिम, खून दिल का निचोड़ देता है। कौन कहता है जोड़ देता है, इश्क बंदे को तोड़ देता है। हाय हिदायत सायर साहब क्या कहते हैं, इश्क बंदे को तोड़ देता है। शायरी सच बोलती है। हिदायत सायर को सालगिरह की मुबारकबाद पेश कर रही हैं हमारी सीनियर ब्रॉडकास्टर रेडियो पाकिस्तान और अदबी तंजीम शायरात पाकिस्तान की चेयरपर्सन और मारूफ शायरा मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा। हिदायत सायर को सालगिरह बहुत मुबारक हो, ये पैगाम मौसूल हुआ मोहतरमा अफरोज़ रिजवी साहिबा की जानिब से। बेहद शुक्रिया हमारी सीनियर और हिदायत सायर साहिब की भी सीनियर जी, बहुत शुक्रिया मैडम, बहुत शुक्रिया। एक मिसरा नज़्म हिदायत सायर, एक मिसरे की नज़्म। ये कैसा चांद है जो आसमां की गोद में बैठा किसी शायर की सोचों को नई परवाज़ देता है। कभी माजी के दरवाज़ों से भूली याद के सिक्के उठाकर हिज्र के कशकोल में यूं डाल देता है कि जैसे राह चलता आदमी झुककर भिखारी के कटोरे में कोई सिक्का गिराता है। शायरी सच बोलती है। देखें कितनी मुख्तसर नज़्म है, मुकर्रर सुनिएगा, समात फरमाइए। हिदायत सायर फरमाते हैं कि एक मिसरा नज़्म। ये कैसा चांद है जो आसमां की गोद में बैठा किसी शायर की सोचों को नई परवाज़ देता है। कभी माजी के दरवाज़ों से भूली याद के सिक्के उठाकर हिज्र के कशकोल में यूं डाल देता है कि जैसे राह चलता आदमी झुककर भिखारी के कटोरे में कोई सिक्का गिराता है। शायरी सच बोलती है। माशाल्लाह गज़लें नज़में खूब कहते हैं, नौजवान शायर हैं और बहुत अच्छे ब्रॉडकास्टर भी हैं। माशाल्लाह, जीते रहिए। खैर हमें अपने शोरा इकराम की ज़ातियात की तरफ तो नहीं जाना है, लेकिन हमारे कुछ शोरा इकराम सियासियात की तरफ, सियासत और उसमें पढ़ रहे हैं। छोड़े इन बातों में क्या रखा है, असल में अपने काम से काम रखना चाहिए इंसान को। अगर आप अहले क़लम में अपनी तख्लीक़ात को सामने लाएं, छोड़ें उसको अशार में सामने लाएं। बाकी ये कि जो कुछ हो रहा है, आप किसी के हक़ में जा रहे हैं, किसी की मुखालिफत में जा रहे हैं, हर एक का अपना। बहरहाल आज़ादी तो बहुत ज़्यादा ही है हम सब के पास। यहाँ जो आज़ादी का समा बांधा गया, वो उसको देख के तो रोना ही आया। यकीन जानिए कि आज़ादी के मकसद को फरामोश कर दिया हमारे बिगड़ी हुई नस्ल ने। जो बिगाड़ पैदा हुआ है, बाजे बजाना, साइलेंसर निकालना, शोर शराबा करना, हल्ला गुल्ला मचाना, जस्ट इंजॉयमेंट। तो जो कुर्बानी और इसी तरह बकरीद का मौका होता है,
قربانی ایک تماشا بنا کے رکھا ہوا ہے لوگوں نے. اکثریت اب بگڑ چکی ہے. تو قیامت کے آثار ہیں یہ سارے، کسی پر کوئی ہوٹنگ نہیں ہے، ہم سب دیکھ رہے ہیں. جو باشعور لوگ ہیں وہ تو سمجھتے ہیں ان باتوں کو، اور شعور کو اجاگر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہر عہد میں ادب شعور کو اجاگر کرنے میں بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اس میں اساتذہ اکرام اور ہمارے عہد کے شعراء اکرام اپنا اپنا کام کر رہے ہیں، حصہ ڈال رہے ہیں یقیناً. تو بات یہ ہے کہ شعور کی کمی ہے. بے شعور جو لوگ ہیں تو ہمارے ہی بگڑے ہوئے بچے. تو ان کو سدھارنے کے لیے کیا کیا جائے؟ اس میں ہم اپنے پروگرامز میں یہ بات کرتے آئے کہ ماں کے حوالے سے دنیا کہتی ہے ماں وہاں ٹھنڈیاں چھاواں سب کچھ اچھا ہے، لیکن ماں کو ہونا کیسا چاہیے؟ ماں کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ اولاد کی ایسی تربیت کرے کہ وہ نظر آئے، اس کا معاشرے میں رنگ ڈھنگ دکھائی دے. ابھی آج کل ایک چیز دیکھنے میں آ رہی ہے، اور وہ بے شرمی کی بات ہے، بہت بے شرمی کی بات ہے. ہمارے نوجوان جو ہے وہ اور اگر آپ تھوڑا سا اس طرف چلے جائیں، ہم اسلامیات کی طرف چلے جائیں، تو بینگ اے مسلم آپ امریکہ میں یا یورپ میں نہیں گھوم رہے ہیں چڈے پہن کے. یہاں آپ کے گھٹنے تک دکھائی دے رہے ہیں جو نوجوان اور اچھی خاصی ادھیڑ عمر کے افراد چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں مارکیٹوں میں، بازاروں میں. یہاں تک کہ گھر میں بھی مناسب نہیں ہے کہ خواتین سامنے ہوتی ہیں. برہنہ بدن سمجھ لیں آپ، گھٹنوں سے گھٹنے بھی دکھائی دے رہے ہیں. تو یہ تربیت نہیں ہے، اصل میں تربیت کا فقدان ہے، یا پھر گھر والوں کی مانتے نہیں ہیں. چڈے پہن کے گھوم رہے ہیں. بھائی گرمی لگ رہی ہے تو آپ کا تو بس نہیں چلتا کہ آپ تو برہنہ ہی ہو جائیں. تو آپ یورپ یا امریکہ میں نہیں ہیں، یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اور اس کا اور اپنے جس کمیونٹی سے آپ کا تعلق ہے ذرا اسے دیکھیں کہ آپ کیا بن رہے ہیں، کس طرف جا رہے ہیں. ہم سب ان چیزوں کی طرف، ظاہر ہے کہ ماؤں کی تربیت، والدین کی تربیت پہ بات تو آتی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ اب سوشل میڈیا کا جدید دور ہے تو والدین کو یہ بھی شکایت ہوتی ہے کہ بچے سنتے نہیں ہیں. بھائی کیوں نہیں سنتے ہیں؟ اس پر بھی بہت بحث ہو سکتی ہے. بہرحال ہم کسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتے ہیں. شاعری سچ بولتی ہے، اس میں تھوڑی بہت گفتگو ضروری ہے کہ بگڑے ہوئے نوجوانوں کو ان کا شعور اجاگر کرنے کے لیے کچھ ایسی تقریبات ہوں. ایسے اسکول اور کالجز میں بھی حال بہت سے جگہوں پہ دیکھنے میں آ رہا ہے کہ وہ تربیت گاہ نہیں ہے. اب اسکول بھی جسٹ کلاس اٹینڈ کرنا ہے، انجوائے کرنا ہے بس، اور پھر جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشرے میں. تو ادب اور آداب، اس کا فقدان دیکھنے میں آ رہا ہے. اب اس میں والدین اور اساتذہ اپنا اپنا کردار جہاں تک ممکن ہوتا ہے کرتے ہیں، لیکن بات وہی ہوتی کہ بگڑے ہوئے نوجوان سنتے نہیں ہیں کسی کی. ارے بھائی کیوں نہیں سنتے؟ یعنی ان کو ان کے حال پر رہنے دیا جائے تو وہ مزید بگڑ جائیں گے. لیکن کیا کریں، بہت طویل بحث ہو جائے گی. اس بحث سے آگے بڑھتے ہوئے ہم اپنے کام کی جانب آتے ہیں. بہرحال محسوس تو ہر انسان کرتا ہے نا، خصوصی طور پر جو ہمارے شعراء اکرام ہیں وہ تو ویسے بھی حساس ہوتے ہیں، وہ تمام باتوں کو محسوس کرتے ہیں اور اسے پھر اپنے اشعار میں ڈال دیتے ہیں. تو آج دو شعراء اکرام جو کہ کراچی شہر میں ہیں ماشاءاللہ، یاسر سعید صدیقی صاحب، ابن سعید الظفر صدیقی صاحب اور ہدایت سائر صاحبان، ان کا خاص دن ہے. اس حوالے سے ان کے کچھ کلام پیش کیے. اچھا، ہمارے کچھ شعراء اکرام کی جو فیس بک والے، ظاہر ہے کتابیں تو ہمارے پاس تمام کی ہے نہیں، تو یہی ایک ذریعہ ہے جس کے ذریعے ہم آپ تک پہنچ سکتے ہیں. تو بہت سے شعراء اکرام اتنا اچھا اپڈیٹنگ رکھتے ہیں اپنی وال کو، اپنی وال فیس بک وال پہ تحریری کلام، اور دوسرا یہ کہ کلام شاعر بزبان شاعر جو ہے وہ اس میں میوزک ڈال دیتے ہیں، تو پھر وہ اس کی جو اصلیت ہے وہ برقرار نہیں رہتی. میوزک نہ ڈالا کریں، کچھ تو سادہ رکھیں. چلیں، مہربانی آپ کی. حافظ حماد صاحب، دیکھیے ہمارے
انتہائی کیا کہا جائے کہ حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. حماد علی صاحب نوجوان شاعر ہیں اور قابل تقلید نوجوان شاعر ہیں. حمد و نعت بھی کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. غزل بھی کہتے ہیں حافظ حماد صاحب. تو ان جیسے سلجھے ہوئے نوجوان بھی قابل تقلید ہیں بگڑے ہوئے نوجوانوں کے لیے. جی تو بگڑے ہوئے بھی اپنے ہی بچے ہیں، ان کو سدھارنے کے لیے محبت سے ہی سدھارا جائے گا، زبردستی تو نہیں کی جا سکتی. لیکن یہ ہے کہ ہر برس آپ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جشن آزادی ہو یا کوئی بھی ایسا خاص موقع ہو، نئے سال کی آمد ہو، تو باوجود پابندیوں کے سب کچھ ہوتا ہے، وہ سب کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے. حافظ حماد صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں. شہر قائد کراچی پاکستان سے نوجوان شاعر حافظ حماد علی صاحب، جیتے رہیے ماشاءاللہ. تو ہدایت ساحر صاحب اور یاسر سعید صدیقی صاحب کا خاص موقع ہے، اور توجہ مبذول کرواتے چلیں کہ ابھی ہم ان دو شعراء کرام کے کلام پیش کر کے یاد رفتگاں میں بھی کچھ ہستیاں ہیں، ان کو بھی یاد کرنا ہے. ہم اپنے رفتگاں کو یاد رکھنا چاہتے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ کیا بنتا ہے آگے. یاسر سعید صدیقی صاحب کی اپڈیٹنگ کلام شاعر بدوان شاعر تلاش کرنے گئے تھے، لیکن انہوں نے اپنے تمام چیزوں پہ میوزک لگا دیا ہے. کیا کروں گر نہ کروں چاک غریباں اپنا. ہدایت ساحر صاحب 15 اگست دنیا میں تشریف لائے، براڈ کاسٹر ہیں، شاعر ہیں. ان کی کچھ نظمیں اور ایک غزل پیش کی گئی. ایک شعر میں ہدایت ساحر صاحب فرماتے ہیں کہ تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے، تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستین سے نکالوں زمین پر دے ماروں. ہائے ہائے کیا کہنے. تو میرے ضبط کو اتنا نہ آزما کہ تجھے میں آستین سے نکالوں زمین پر دے ماروں. شاعری سچ بولتی ہے. یہ ہدایت ساحر صاحب کا شعر ہے. کیا کہنے کیا کہنے. ہدایت ساحر اپنے کلام میں فرماتے ہیں کہ منزلیں دور پر خطر رستے، منزلیں دور پر خطر رستے، مجھ کو لے آئے یہ کدھر رستے. منزلیں دور پر خطر رستے، مجھ کو لے آئے یہ کدھر رستے. گھر سے نکلا ہوں جستجو میں تیری، گھر سے نکلا ہوں جستجو میں تیری، مجھ کو لے جائیں اب جدھر رستے. گھر سے نکلا ہوں جستجو میں تیری، مجھ کو لے جائیں اب جدھر رستے. ساتھ رہتے ہیں ہم سفر کی طرح، ساتھ رہتے ہیں ہم سفر کی طرح، ہیں یہی میرے چارہ گر رستے. لوگ ملتے ہیں، لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں عمر بھر رستے. لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں عمر بھر رستے. میری پرواز دیکھتے رہنا، میری پرواز دیکھتے رہنا، میں بناؤں گا اوج پر رستے. میری پرواز دیکھتے رہنا، میں بناؤں گا اوج پر رستے. ساتھ اپنے وہ لے گیا سائر، مقطع ہے. ساتھ اپنے وہ لے گیا سائر، میرے پیروں سے کھینچ کر رستے. ساتھ اپنے وہ لے گیا سائر، میرے پیروں سے کھینچ کر رستے. منزلیں دور
پرخطر رستے، مجھ کو لے آئے یہ کدھر رستے، گھر سے نکلا ہوں جستجو میں تیری، مجھ کو لے جائیں اب جدھر رستے، ساتھ رہتے ہیں ہم سفر کی طرح، ہیں یہی چارہ میرے چارہ گر رستے، لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، لوگ ملتے بچھڑتے رہتے ہیں، ساتھ رہتے ہیں عمر بھر رستے، میری پرواز دیکھتے رہنا، میری پرواز دیکھتے رہنا، میں بناؤں گا اوج پر رستے، ساتھ اپنے وہ لے گیا سائر، ساتھ اپنے وہ لے گیا سائر، میرے پیروں سے کھینچ کر رستے، منزلیں دور پرخطر رستے، مجھ کو لے آئے یہ کدھر رستے، مجھ کو لے آئے یہ کدھر رستے، شاعری سچ بولتی ہے، کلام جناب ہدایت سائر، معروف شاعر و براڈ کاسٹر، 15 اگست دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے۔ آپ احباب کا بہت بہت شکریہ، آپ بھی جیتے رہیے۔ حافظ عماد علی صاحب نوجوان شاعر، بہت شکریہ۔ ڈاکٹر شہباز انور رانجھا صاحب اسلام آباد سے ہمارے شاعر، بہت شکریہ۔ محترمہ افروز رضوی صاحبہ ہماری سینئر براڈ کاسٹر اور معروف شاعرہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ محمد بلال صاحب وعلیکم السلام، یو ایس اے سے ہمارے ایک اور ابھرتے ہوئے نوجوان، اہل قلم، اٹلانٹک سٹی نیو جرسی یو ایس اے سے محمد بلال، تعلق اٹک سٹی پنجاب پاکستان، وعلیکم السلام، جیتے رہیے۔ محمد بلال صاحب شریک ہو گئے ہیں یو ایس اے سے، جیتے رہیے۔ اور محمد شعیب صاحب میاں والی سے شریک ہیں، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ بھی جیتے رہیے۔ تو آپ کے گوش گزار کیا کہ آج یاسر سعید صدیقی صاحب اور ہدایت سائر صاحبان کا خاص دن ہے، اس حوالے سے کچھ ان کے کلام پیش کیے جا رہے ہیں، ابھی جاری ہے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں، تم درختوں سے دوستی کر لو، تم درختوں سے دوستی کر لو، یہ تمہیں دھوپ سے بچائیں گے، تم درختوں سے دوستی کر لو، یہ تمہیں دھوپ سے بچائیں گے۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ یاسر سعید صدیقی صاحب ابن سعید الظفر صدیقی صاحب 15 اگست 1977 دنیا میں تشریف لائے، آپ بھی کراچی میں ہیں، دونوں شہرۂ اکرام کراچی میں ہیں ماشاءاللہ، اور فرماتے ہیں یاسر سعید صدیقی صاحب کے شعر لکھو محبتوں والے، شعر لکھو محبتوں والے، ایک دوجے سے یوں نہ ہاتھ کرو، شعر لکھو محبتوں والے، ایک دوجے سے یوں نہ ہاتھ کرو، رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے تم شاعری میں بات کرو، شعر لکھو محبتوں والے، ایک دوجے سے یوں نہ ہاتھ کرو، رونے گانے سے کچھ نہیں ہوگا، مجھ سے تم شاعری میں بات کرو۔ شاعری سچ بولتی ہے، کیا کہنے جناب یاسر سعید صدیقی صاحب اور ہدایت سائر صاحب، آپ بھی جیتے رہیے ماشاءاللہ۔ قبل اس کے کہ ہم رفتگاں کے کلام کی جانب بڑھیں، دیکھ لیتے ہیں یاسر سعید صدیقی صاحب اور ہدایت سائر صاحبان کے مزید کلام اگر سامنے آتے ہیں تو وہ پیش کرتے ہیں۔
جناب یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ بیٹھا رہوں ہاتھوں میں لیے ہاتھ تمہارے، بیٹھا رہوں ہاتھوں میں لیے ہاتھ تمہارے، اور لوگ بناتے رہے تصویر ہماری، کیا کہنے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک اور فن بھی ہے ان کا، بانسری بھی خوب بجاتے ہیں۔ یاسر سعید صدیقی فرماتے ہیں کہ محبت کی یہ سب کاریگری ہے، محبت کی یہ سب کاریگری ہے، یہ آنکھیں خواب بننے لگ گئی ہیں، محبت کی یہ سب کاریگری ہے، یہ آنکھیں خواب بننے لگ گئی ہیں، شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب یاسر سعید صدیقی صاحب، کراچی، پاکستان۔ یاسر سعید صدیقی صاحب کی وال پہ ہم کلام تلاش کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے اپڈیٹنگ ایسی رکھی ہی نہیں، کیا کیا جائے۔ تحریری کلام نہیں، پکچرز مختلف ویڈیوز مل رہی ہیں آپ کی وال پہ، اور جیسے ہی کوئی کلام سامنے آتا ہے تو دیکھتے ہیں۔ دوسرا یہ کہ یاسر سعید صدیقی صاحب کی جو اپڈیٹنگ ہے وہ ذرا اپنے مزاج کے آدمی ہیں، کلام شاعر بزبان شاعر کی بھی کوشش کی، وہ اپڈیٹنگ بہتر نہیں رکھی انہوں نے، کیا کیا جائے۔ تیز رفتاری جرم بھی، خطرناک بھی، اس سے اجتناب کریں اور تیز رفتاری سے گریز کریں، ہمیں آپ کی زندگی عزیز ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے کوشاں ٹریفک پولیس کراچی۔ ٹریفک قوانین پر عمل حقوق العباد کی بجاوری ہے، سنتے رہیے۔ شاعری سچ بولتی ہے، سرفراز عابدی کے ساتھ۔ آئیے یاسر سعید صدیقی صاحب کا ہماری اولڈ میموری جسے کہتے ہیں، وہاں سے کچھ اشعار پیش خدمت ہیں۔ یاسر سعید صدیقی صاحب 15 اگست 1977 دنیا میں تشریف لائے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب ابن جناب سعید الظفر صدیقی صاحب، فرمایا کہ ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں، کس نے کہا ہے تم سے کہ منزل کی چاہت تھی، کس نے کہا ہے تم سے کہ منزل کی چاہت تھی، منزل کے تو قریب سے پلٹا ہوا تھا میں، اور بکھری ہوئی تھیں کرچیاں کمرے میں جا بجا، بکھری ہوئی تھیں کرچیاں کمرے میں جا بجا، کل آئینے کے سامنے ٹوٹا ہوا تھا میں، کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کے لیے ہی تو اچھا ہوا تھا میں، ہائے کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کے لیے ہی تو اچھا ہوا تھا میں، تم مسکرا رہے تھے جو کل رات خواب میں،
تم مسکرا رہے تھے جو کل رات خواب میں، یعنی تمہاری آنکھ میں اترا ہوا تھا میں۔ جس کا جواب تم کو کئی بار دے چکا، جس کا جواب تم کو کئی بار دے چکا، اب بھی اسی سوال میں الجھا ہوا تھا میں۔ ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں۔ کس نے کہا ہے تم سے کہ منزل کی چاہ تھی، منزل کے تو قریب سے پلٹا ہوا تھا میں۔ بکھری ہوئی تھیں کرچیاں کمرے میں جا بجا، کل آئینے کے سامنے ٹوٹا ہوا تھا میں۔ کچھ دیر کو وہ آئے اور آ کر چلے گئے، کچھ دیر کے لیے ہی تو اچھا ہوا تھا میں۔ تم مسکرا رہے تھے جو کل رات خواب میں، یعنی تمہاری آنکھ میں اترا ہوا تھا میں۔ جس کا جواب تم کو کئی بار دے چکا، اب بھی اسی سوال میں الجھا ہوا تھا میں۔ ایسے تیرے خیال میں ڈوبا ہوا تھا میں، اپنے ہی آس پاس میں بکھرا ہوا تھا میں۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاسر سعید صدیقی صاحب۔ یہ متفرق اشعار سن لیجئے۔ یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ بارشیں آپ کو مبارک ہوں، بارشیں آپ کو مبارک ہوں، میرا کچا مکان ہے صاحب۔ بارشیں آپ کو مبارک ہوں، میرا کچا مکان ہے صاحب۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ کیا کہنا ہے؟ یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ یوں مجھ کو تیری یاد دلاتا ہے سمندر، یوں مجھ کو تیری یاد دلاتا ہے سمندر، اب رات میرے خواب میں آتا ہے سمندر۔ یوں مجھ کو تیری یاد دلاتا ہے سمندر، اب رات میرے خواب میں آتا ہے سمندر۔ میں اپنا کوئی دکھ کبھی اس سے نہیں کہتا، میں اپنا کوئی دکھ کبھی اس سے نہیں کہتا، سنتا ہے تو پھر ٹوٹ سا جاتا ہے سمندر۔ شاعری سچ بولتی۔ ایک شعر یاسر سعید صدیقی صاحب فرماتے ہیں کہ آخری سانس میری باقی تھی، آخری سانس میری باقی تھی، شکر اس نے پلٹ کے دیکھ لیا، آخری سانس میری باقی تھی، شکر اس نے پلٹ کے دیکھ لیا۔ شاعری سچ بولتی ہے جناب یاسر سعید صدیقی صاحب ابن سعید مظفر صدیقی صاحب۔ سلامت رہیں اور ہدایت سائر صاحب ہمارے نوجوان براڈ کاسٹر اور شاعر، ان کا بھی آج خاص دن ہے ماشاءاللہ۔ دس بج کر 44 منٹ ہو چکے ہیں۔ ہدایت سائر صاحب کو مزید اشعار دیکھتے ہیں۔ محمد بلال صاحب جیتے رہیے۔ ہدایت سائر صاحب براڈ کاسٹر، شاعر، 15 اگست دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے۔ ہدایت سائر صاحب ماشاءاللہ مختلف ریڈیو چینل پہ، ابھی ریڈیو پاکستان گزشتہ روز محترمہ ڈاکٹر فاطمہ حسن صاحبہ ان کی مہمان تھیں، ادبی شخصیت، اور یہ میزبانی کے فرائض انجام دے رہے تھے ریڈیو پاکستان سے ماشاءاللہ۔ ایک شعر سامنے آیا، ہدایت سائر صاحب فرماتے ہیں کہ ایک سر
ایک سر کیا گرا سرے مقتل، ایک سر کیا گرا سرے مقتل، اور پھر سر کے سر نکل آئے، ایک سر کیا گرا سرے مقتل اور پھر سر کے سر نکل آئے، شاعری سچ بولتی ہے، جناب ہدایت سائر صاحب۔ ہدایت سائر صاحب سے گزارش ہے کہ اپنی وال پہ اپنے کلام بھی شیئر کرتے رہا کیجیے۔ آج کل جو کچھ آپ شیئرنگ کر رہے ہیں ہمیں اس سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ کا اپنی ذاتی معاملات ہیں، سیاسیات کی طرف جو آپ آئے ہوئے ہیں وہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے۔ فرمایا کہ میں نے پھر کوئی رابطہ نہ رکھا، میں نے پھر کوئی رابطہ نہ رکھا، اس کے چہرے پر جب پڑھا کہ گریز، میں نے پھر کوئی رابطہ نہ رکھا، اس کے چہرے پر جب پڑھا کہ گریز، شاعری سچ بولتی ہے، جناب ہدایت سائر صاحب۔ نوجوان براڈ کاسٹر اور شاعر ہدایت سائر صاحب 15 اگست دنیا میں تشریف لائے، جیتے رہیے۔ جی 15 اگست کے حوالے سے بس یہی دو شعراء کرام یوم ولادت کے حوالے سے ہے، اور پھر اب ہم رفتگاں کو بھی یاد کرنے آگے بڑھتے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے مزید اشعار مل جائیں، اور ہدایت سائر صاحب کے یہ دو اشعار سامنے آئے ہیں کہ جانے کیا خوف دلاتا ہے میرا سایہ انہیں، جانے کیا خوف دلاتا ہے میرا سایہ انہیں، دوست تصویر لگاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، جانے کیا خوف دلاتا ہے میرا سایہ انہیں، دوست تصویر لگاتے ہوئے ڈر جاتے ہیں، دشت ہجراں میں جو پہنچا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، دشت ہجراں میں جو پہنچا ہوں تو یہ سوچتا ہوں، جن کی منزل ہو نہ رستہ وہ کدھر جاتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے، جناب ہدایت سائر صاحب۔ چلیں ہدایت سائر صاحب کو سنتے ہیں، ایک ویڈیو کلپ ہمارے سامنے ہے اور ہدایت سائر صاحب اس میں فرماتے ہیں، ظاہر نوجوان شاعر ہیں تو اس کی ردیف انہوں نے جانا رکھی ہے، زندگی کا سوال ہے جانا، آپ کا کیا خیال ہے جانا، آئیے جانا جانا سن لیتے ہیں، نوجوان شاعر و براڈ کاسٹر ہدایت سائر صاحب کی زبانی سن لیجیے، سماعت فرمائیے کلام شاعر و زبان شاعر ہدایت سائر صاحب۔ ارے کیا کہنے، زندگی کا سوال ہے جانا، آپ کا کیا خیال ہے جانا، کیا بات ہے، وقت کے بے ثبات لمحوں میں، وقت کے بے ثبات لمحوں میں ہنس کے جینا کمال ہے، کیا بات، ہنس کے جینا کمال ہے جانا، خود سے ملنا بہت ضروری ہے، خود سے ملنا بہت ضروری ہے، کیا بات، خود سے ملنا محال ہے، خود سے ملنا محال ہے
जो हम साथ साथ बैठे हैं, क्या क्या ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, शायरी का कमाल है। हाँ हाँ, अच्छा। ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, क्या क्या शायरी का कमाल है जाना। और इतने सारे पढ़े लिखे वाले लोग हैं, ये शेर आप सबकी नजर के इब्तदा भी सवाल थी शायद, क्या बात है। इब्तदा भी सवाल थी शायद, इंतहा भी सवाल है जाना। शायर को दोबारा ये जो हम साथ ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, और शायरी का कमाल है जाना। क्या बात है। आपका क्या ख्याल है जाना। बहुत क्या कहने जनाब हिदायत शायर साहब को आपने लहन में समाअत फरमाया। पीरज़ादा कासिम साहब और दीगर शुरा इकराम तशरीफ़ फरमा। पीरज़ादा कासिम रज़ा साहब मारूफ सीनियर शायर मुअल्लिम, क्या कहने भाई। हिदायत शायर साहब और साथ दे रहे थे हमारे शुरा इकराम भी साथ साथ। इस कलाम में हिदायत शायर साहब गुनगुना रहे थे और उसमें साथ देने वाले भी हमारे शुरा इकराम कि ज़िंदगी का सवाल है जाना। बस ये आखिरी कलाम पेश कर रहे हैं इनका, फिर हम रफ्तगां की जानिब पढ़ेंगे। हिदायत शायर साहब और यासिर सईद सिद्दीकी साहिबान दोनों कराची में मुकीम हमारे शुरा इकराम का आज ख़ास दिन है। 15 अगस्त दुनिया में तशरीफ़ लाए। फरमाया कि ज़िंदगी का सवाल है जाना, आपका क्या ख्याल है जाना। ज़िंदगी का सवाल है जाना, आपका क्या ख्याल है जाना। वस्ल की इन हरी सी शाखों पर, वस्ल की इन हरी सी शाखों पर हिज्र का एहतिमाल है जाना। वक्त के बेसबात लम्हों में, वक्त के बेसबात लम्हों में हंस के जीना कमाल है जाना। खुद से मिलना बहुत ज़रूरी है, खुद से मिलना बहुत ज़रूरी है, खुद से मिलना मुहाल है जाना। और ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, शायरी का कमाल है जाना। और मक्ता है हिदायत शायर फरमाते हैं कि इब्तिदा भी सवाल थी शायर, इब्तिदा भी सवाल थी शायर, इंतहा भी सवाल है जाना। इब्तिदा भी सवाल थी शायर, इंतहा भी सवाल है जाना। ज़िंदगी का सवाल है जाना, आपका क्या ख्याल है जाना। ये जो हम साथ साथ बैठे हैं डॉक्टर साहेब, ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, शायरी का कमाल है जाना। शायरी सच बोलती है। नौजवान रेडियो प्रेजेंटर, ब्रॉडकास्टर और नौजवान शायर हिदायत शायर साहब। 15 अगस्त हिदायत शायर साहब और यासिर सईद सिद्दीकी साहिबान दुनिया में तशरीफ़ लाए। हर दो शुरा इकराम के चीदा चीदा कलाम पेश किए गए। ये जो हम साथ साथ बैठे हैं, शायरी का कमाल है जाना। ये मोहतरमा शाइस्ता मुफ्ती की रिहाइशगाह पर सिलसिला रहा, जिसमें पीरज़ादा डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब की सदारत में ये नशिस्त रही, जिसमें आपने हिदायत शायर साहब को समाअत फरमाया। और इस नशिस्त में जिसकी सदारत डॉक्टर पीरज़ादा कासिम साहब फरमा रहे थे और शाइस्ता मुफ्ती साहिबा की रिहाइशगाह पर मारूफ नावल निगार और शायरा नैना आदिल के एजाज़ में नशिस्त मुनक्किद हुई थी।
اس میں میزبانی کے فرائض انجام دیے محترمہ شائستہ مفتی صاحبہ اور ان کے ساتھ ساتھ محترمہ سعدیہ حریم صاحبہ، خالدہ عظمیٰ صاحبہ، نینا عادل صاحبہ، بشرا مسعود، نازیہ غوث، شازیہ عالم شازی، شہزین فراز اور عمود ابرار احمد نے اپنے اپنے کلام پیش کیے، جس میں آپ نے ترنم سے سماعت فرمایا یہی کلام، جس میں ہدایت ساحر صاحب کا ساتھ دے رہے تھے وہاں موجود شعراء اکرام بھی۔ امید ہے پسند آئے گا اور آپ شریک ہیں۔ آپ بس اب ان دو شعراء اکرام کی جانب سے آتے ہیں آپ کی جانب، اور پھر رفتگاں کی یاد تازہ کرنے کے لیے آگے بڑھیں گے اور دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ اس وقت مزید کون سے احباب جڑ گئے ہیں۔ 10:56 ہو چکے ہیں اور ہم نے دو شعراء اکرام کے کلام پیش کیے، جناب یاسر سعید صدیقی صاحب ابن سعید الظفر صدیقی صاحب اور جناب ہدایت ساحر صاحب۔ 15 اگست ان کا خاص دن ہے، اس حوالے سے ان کے کلام پیش کیے۔ اب آ گئے ہیں آپ کی جانب، اور آپ ہیں، آپ کون ہیں؟ جی یہ آپ ہیں، تو آپ کے قربان جائیے۔ کولکتہ سے ہمارے پڑوسی افسانہ نگار اور شاعر جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ تمام سامعین کو میرا آداب۔ جیتے رہیے ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب، ہمارے عہد کے معروف پڑوسی افسانہ نگار اور شاعر کولکتہ سے۔ تمام سامعین کو میرا آداب۔ جیتے رہیے۔ فرماتے ہیں کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، نگاہ پھیر کے اب اجنبی سا چلتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، نگاہ پھیر کے اب اجنبی سا چلتے ہیں، انہیں بھی دیکھ لیا زندگی کی راہوں میں، انہیں بھی دیکھ لیا زندگی کی راہوں میں، ہمارے دوست بھی موسم سا اب بدلتے ہیں، کبھی کبھی وہ کسی راستے میں ملتے ہیں، نگاہ پھیر کے اب اجنبی سا چلتے ہیں، انہیں بھی دیکھ لیا زندگی کی راہوں میں، ہمارے دوست بھی موسم سا اب بدلتے ہیں، ہمارے دوست بھی موسم سا اب بدلتے ہیں۔ شاعری سچ بولتی ہے۔ جناب ڈاکٹر شاہد فروغی صاحب کولکتہ سے، بہت شکریہ سر، کیا کہنے، شاعری سچ بولتی ہے۔ سلامت ہیں احباب، جیتے رہیے۔ آج ہمیں سامعین اکرام رفتگاں کو بھی یاد کرنا ہے، تو یاسر سعید صدیقی صاحب اور ہدایت ساحر صاحبان کے یہ کلام آپ کی سماعتوں کے سپرد